إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اربیت بے شمار درود و سلام سید المرسلین رحمۃ للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور درود و سلام کے بعد سورہ بنی اسرائیل جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی اس میں اللہ رب العالمین نے تین بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کان، آنکھ اور دل اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک کان عنہ مسئولا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں جو اس نے ہمیں عطا کی ہے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ ویسے تو تمام نعمتیں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو جسم میں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے اور ہمارے لیے اس سے خارج جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کی ہے ان تمام کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم پر انعام کی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے وہ کان ایسی عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ سننا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے بہت سارے دنیاوی بھی اور اخروی بھی فائدے ہیں
اور اچھے بھی اور برے بھی اس کے فائدے ہیں، لیکن ایک مومن کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے یہ بتلا دیا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے فائدے مند ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے رسول کے فرمان کے ذریعے سے علم دے دیا ہے، اور انہی علوم میں سے ایک علم اللہ رب العالمین نے کان کے بارے میں ہمیں دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ہمیں اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو اس لیے ایک مومن کو کان کے حوالے سے اس کے جائز اور درست اور غلط استعمال کے حوالے سے مومن کو آگاہی ہونا چاہیے کہ وہ کیا سن رہا ہے، وہ سننا اس کے لیے جائز اور درست ہے یا نہیں، یا جو باتیں وہ سن رہا ہے تو اس کے سننے کے مقاصد کو وہ اسے پورا کرتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ایک مومن کو ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ، دل، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ان نعمتوں کا درست اور صحیح استعمال کیا ہے یا ان نعمتوں کا تم نے غلط استعمال کیا ہے۔ ان نعمتوں کا ہم درست اور صحیح استعمال کریں گے تو اللہ کی طرف سے ثواب ہمیں دیا جائے گا، اور غلط استعمال ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے سزا ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے اس بارے میں بھی ایک مومن کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ کان کا صحیح اور درست استعمال کیا ہے، اس بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کو اتنی زیادہ توجہ اور دھیان سے نہیں سنتا کسی دوسری چیز کو جتنا زیادہ توجہ سے نبی کے قرآن کے پڑھنے کو اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ نبی قرآن پڑھے اچھے انداز میں تو یہ چیز اللہ رب العالمین سے بغور سنتا ہے۔ احسن انداز میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی قرآن پڑھتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے بتلا رہا ہے کہ قرآن کریم کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس حوالے سے ایک مومن کو سب سے پہلا کام کرنا کیا چاہیے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بتلا رہا ہے، اپنے فرمان کے ذریعے سے یہ بتلا رہا ہے کہ قرآن نبی جب اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں تو رب العالمین اسے سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں، فرشتوں کو ہم دیکھیں تو فرشتوں کے نزدیک بھی یہ چیز بہت زیادہ محبوب تھی۔ فرشتوں کے نزدیک بھی یہ سننا، قرآن کریم کا سننا بہت زیادہ محبوب تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات یہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور قریب میں پاس ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا تو وہ بھٹکنے لگا، پاس ہی بندھا ہوا تھا کہ تلاوت سے بھٹکنے لگا۔ جب انہوں نے تلاوت کرنا بند کیا تو وہ رک گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، ان کے پاس ان کا بچہ بھی سویا ہوا تھا، انہوں نے اپنے بچے کو وہاں سے دور ہٹا دیا تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس موقع پر انہوں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو سائبان نظر آیا اور اس میں سے انہوں نے چراغ کو دیکھا۔ تو یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جب بیان کیا
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک الملائکہ دنت لصوتکا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سے قریب آ رہے تھے، اور اگر تم قرآن کو پڑھنا جاری رکھتے، اسی حال میں صبح کرتے، تو پھر یہ معاملہ ہوتا کہ لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے اور یہ چھپ نہ سکتے۔ تو فرشتوں کے بارے میں ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو محبوب عمل تھا، ان کے نزدیک سننے کی سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو وہ اسے سنتے ہیں بغور، اور قرآن کی تلاوت کے وقت سکینت نازل بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، قرآن کان کا درست و جائز استعمال دیکھیے کہ نبی کے نزدیک کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ منبر پر تھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا کہ اقرأ علینا، مجھ پر آپ تلاوت کیجیے، مجھ پر آپ پڑھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا اقرأ علیکا وعلیکا انزل، میں آپ پر قرآن کریم کی تلاوت کروں حالانکہ آپ پر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں آپ سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھی، آپ نے اسے سنا۔ آپ جانتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، آپ نے انہیں پڑھنے سے روک دیا۔ پھر اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ایک بات جس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے، آپ نے جب انہیں روکا تلاوت ختم ہوئی۔ ہمارے یہاں تلاوت ختم ہوتی ہے صدق اللہ العلی العظیم کہتے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو روکا، آپ نے تلاوت ختم کی، تو آپ نے ایسا کہنے کا حکم نہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیا اور نہ ہی آپ نے ایسا کہا۔ اور اللہ کا کلام، اس کے بارے میں ہم سب کو تو یقین ہے، یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی اور درست اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ تو بالکل واضح ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کا مطلب یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو چیز محبوب تھی وہ یہ کہ اپنے کانوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کو سننا۔ صحابہ کرام کے نزدیک بھی یہی عمل محبوب تھا کہ وہ آپس میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ یہ چیز ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کان کا جائز اور درست استعمال کیا ہونا چاہیے اور کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کل قیامت کے دن یہی قرآن کریم ہمارے حق میں یا تو سفارش کرنے والا ہوگا یا ہمارے خلاف حجت قائم کرنے والا ہوگا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسے سکھلانے والے، اسے سیکھنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اہل قرآن ہیں، قرآن پڑھنے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے، یہ اللہ رب العالمین
فضائل ہیں قرآن کریم کے، اسے سننے کے، اسے پڑھنے کے، آپ جانتے ہیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم اسے نہ سنیں، اس کے مطابق عمل نہ کریں، اسے ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑے رکھا۔ قرآن کریم کی یہ فضائل ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم سنتے ہیں اور قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ جب مشرکین بھی کان لگا کر اسے سنتے تھے تو وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہا کرتے تھے۔ سورہ 7 پارہ ہم پڑھیں، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ جب المشرکین جو رسول کی طرف نازل کیا گیا جب اسے سنتے ہیں ترى أعينهم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفيض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کس چیز کی وجہ سے؟ مما عرفوا من الحق، سننے کے ساتھ ساتھ جو حق اور سچ بات ان لوگوں نے جان لی، جو حق کو انہوں نے سمجھ لیا، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور پھر انہوں نے کیا کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اور تو ہمیں شاہدین میں سے، گواہی دینے والوں میں سے اے اللہ تو ہمیں لکھ لے، ان لوگوں میں تو اے اللہ ہمارا شمار کر۔ قرآن کریم اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، یقیناً اس میں نصیحت ہے قرآن کریم میں لمن کان له قلب، جو زندہ دل رکھتا ہو، او القى السمع وهو شہید، اور حضور قلب کے ساتھ جو سننے والا ہو۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، یہ قرآن کریم اس میں ایسے ہی لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اچھی بات کو سنتا ہے، اس بات کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو اچھی طریقے سے قرآن کریم کو غور سے سنتے ہیں اور احسن طریقے سے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ دو باتیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کی، وہ یہ کہ اولئک الذین ہداہم اللہ، ایسے ہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، اور ایسے ہی لوگ عقل مند ہیں۔ عقل مندی کا، عقل مند ہونے کا، ہدایت یافتہ ہونے کا معیار ذریعہ اللہ رب العالمین یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے کلام کو غور سے سننا۔ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے ذریعے سے جو بات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ یہ کہ ان کے نزدیک کان کا درست استعمال جو تھا وہ یہ کہ اللہ کے کلام کو، قرآن کریم کو وہ بغور سنتے تھے۔ اب یہاں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس چیز کو سننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اور نیک لوگوں کا وسیلہ اللہ نے یہ بتایا کہ وہ قرآن کو سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے مطابق
ہدایت کے لیے قرآن کریم جو کہتا ہے اسے سنتا نہیں، اس کی اصلاح کے لیے قرآن کریم جو رہنمائی کرتا ہے اسے پڑھتا نہیں، سنتا نہیں۔ اللہ کے حقوق میں جو کوتاہی ہے وہ کس وجہ سے؟ اسے بغور سنتا نہیں، توجہ سے نہیں پڑھتا، یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا اسے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ رب العالمین اس پر مجھے ثواب دے گا اور اس کے بارے میں مجھ سے کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ اس کے مطابق تو نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ قرآن کریم کو پکار کو ہم سنیں، اسے پڑھیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم ہماری جو رہنمائی کرتا ہے، جو پکار قرآن کریم کی ہے، ہم اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی پکار کو ہم نہیں سنتے۔ قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم قرآن کریم کی اس پکار کو نہیں سنتے، اللہ کا ڈر ہمیں نہیں رہا، اللہ کا خوف ہمیں نہیں رہا، سچ بولنے کا اور سچوں کا ساتھ دینے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں رہا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو پڑھے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ قرآن کریم کی یہ پکار ہے، مجھ سے اور آپ سے قرآن کریم پکار کر یہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے تو اللہ ہی کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ میں نے آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے ویسے عبادت کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ جیسے اسے اکیلا جاننے ماننے کا اللہ نے کہا ہے ویسا مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ ایک مسلمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، قرآن کریم کی جو پکار ہے اس پر اسے غور کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اللہ نے آگے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی پکار کس نے دی؟ قرآن کریم نے دی۔ ہمارے والدین آج ہم دیکھیں ان کے ساتھ ہم بدسلوکی کرتے ہیں یا حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، یہ قرآن کریم کی پکار ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا، مسلم اور مومن ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم جائزہ لیں اپنے آپ کا۔ قرآن کریم کی کیا اس پکار کو ہم سنتے ہیں؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فَوَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، بدخمانی سے بچو۔ ہم اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کسی کے بارے میں بدخمانی پال لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں کہ انسان خود تباہ ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے، خاندان تباہ ہو جاتا ہے صرف بدخمانی کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے بدخمانی سے روکا ہے، قرآن کریم نے غیبت کرنے سے روکا ہے۔ قرآن کریم کی اس پکار کو ہم سنیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کا پیغام سنایا جائے، اس کی باتیں بتائی جائیں، ہدایت کے لیے جو رہنمائی قرآن کریم نے دی ہے وہ سنائی جائے، تو ہم اتنی توجہ سے، اتنے دھیان سے نہیں سنتے۔ غیبت ہم دھیان سے سنتے ہیں، لایانی گفتگو، لایانی باتیں ہم دھیان سے سنتے ہیں۔ ایسی باتیں جن کا سننا ہم پر فرض نہیں ہے وہ باتیں بہت دھیان سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، لیکن وہ باتیں جن کا سننا ہمارے لیے ضروری ہے، سننے کے ساتھ ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، اس دعوت کو، اس بات کو لوگوں تک پہنچانا جو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، ہم اسے نہیں سنتے۔ سود کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، اسی طریقے سے عدل اور احسان اور اچھا سلوک کرنے کے بارے میں اور سچی گواہی دینے کے بارے میں دوسری بہت ساری ہدایات قرآن کریم میں موجود ہیں جو پکار کر ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ اے مومن بندے، اے مسلم بندے، میری اس پکار کو سن، میری اس پکار کو تو سن۔ لیکن ہم سننے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم سننے تیار
کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تو آج ہم جو ہماری اکثریت گمراہی کی طرف جو جا رہی ہے وہ گمراہی سے بچ جاتی. ڈپریشن کا، بے سکونی میں جو لوگ مبتلا ہے، پریشانی میں جو مبتلا ہے، اگر قرآن کریم کی پکار کو سننے والے ہوتے تو اللہ رب العالمین نے تو اس کا حل بتلایا ہے. ہدایت کا راستہ اللہ نے قرآن کریم میں بتلایا ہے، پریشانی کا حل اللہ نے قرآن کریم میں بتلایا ہے. ہمیں معاشیات کیسے کرنی ہے، اپنے کاروبار میں برکت کیسے لانا ہے اور حلال روزی کے بارے میں قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، قرآن کریم کی پکار ہے. کب سنیں گے ہم، کب اس پر عمل کریں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، جو اس سے اعراض کرتے ہیں، جو اسے سنتے نہیں، غور سے سنتے نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس سے اعراض کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے، قرآن کریم سے اعراض چاہیے کہ ہم اسے سنے نہیں، اسے پڑھے نہیں، اسے سمجھے نہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشی زندگی اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے اس کی تنگ کر دی جائے گی. ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. معاش کا، روزگار کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کا حل قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن سے اعراض مت کرو، قرآن کریم سے جڑو، حرام روزی اختیار نہ کرو، رزق حلال کھاؤ، اللہ سے بے خوف مت ہو جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر ہم سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، پورے دین اور پوری شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کریں. اللہ رب العالمین نے کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اہل ایمان کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. ان کے سکون، جو ان کے دل جو سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. میرا دل سکون سے نہیں ہے، میں اطمینان سے نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن کریم کی پکار کو نہیں سنا. قرآن کریم یہ کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے یہ بتلاتے ہیں کہ دل کو اطمینان اور سکون گانا سننے سے ملتا ہے، لایانی گفتگو سننے سے ملتا ہے، شراب نوشی حرام چیزیں کھانے اور پینے سے دل کو سکون ملتا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، ہم نے قرآن کی پکار کو نہیں سنا. قرآن کی پکار کو اگر ہم سننے والے ہوتے تو آج مسلکی جو اختلافات ہیں، مسلمان جو الگ الگ گروہوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، قرآن کی پکار کو سننے والے ہوتے، یہ تمام فرقے، تمام گروہ، مالکی، حنبلی، شافعی اور دوسرے جتنے بھی گروہ ہم نے بنا دیے ہیں، اگر قرآن کی پکار سننے والے ہوتے تو یہ تمام فرقے ختم ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ بندی کو قرآن نے ختم کیا. کیسے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دے کے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جسے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. وہ یہ کہ اللہ کا کلام اور میرے سنت، تم اسے، ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کے کلام کو ہم نہیں سنتے، یہی وجہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ گروہوں میں، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر اس کا جو نقصان ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. مسائل، پریشانیاں جو ہم پر آ رہی ہیں، دشمن نے ہمارے اختلافات کو جانچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور انہی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر آج ہم پر دشمن مسلط ہے.
اگر ہم دشمن کے شر سے بچنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی پکار کو سنیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو اے ایمان والو مومنو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم امام ابو حنیفہ کا دامن پکڑو تو جنت میں جاؤ گے, امام شافعی کا دامن پکڑو تو جنت میں جاؤ گے, امام مالک کا, امام احمد کا, احمد رضا کا دامن پکڑو تو جنت میں جاؤ گے. پورے قرآن میں پورے احادیث میں کہیں پر ہمیں نہیں لکھا ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے اللہ کی مانو رسول کی مانو تو جنت میں جاؤ گے. قرآن کریم کی اس پکار کو ہم نے سنا, اگر ہم سنے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں فرقے نہیں ہوتے, گھروں گھروں میں ہم جماعتوں میں تقسیم نہیں ہوتے. سننے کی جو چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ابن ماجہ کی روایت, اللہ کے رسول نے کیا کہا, نزل اللہ عبدا سمع مقالتی, کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے, خوش رکھے. ہم چاہتے ہیں خوش ہونا, تر و تازگی سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں. نسخہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سمع مقالتی, جو میری بات کو سنے پھر اسے یاد کرے, ووعاها واداها, اور پھر اسے جیسا اس نے سنا ہے, جیسا اس نے میری بات کو سنا ہے ویسا ہی اسے بیان کرے. آپ نے یہ دعا دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے. اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں, تازگی چاہتے ہیں, تو رسول کی بات کو ہم بغور سنیں, یعنی جو احادیث ہیں ہم اسے بغور سنیں, اسے یاد کریں اور اسے لوگوں میں عام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے, خوش رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ہیں جسے یا تو ہم سنتے نہیں, سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, مانتے نہیں, تو خوشحالی کہاں سے آئے گی, تازگی کہاں سے آئے گی. شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کا معاملہ لے لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں, چاہے کوئی بھی نماز, عیدین کی نماز ہو, استخارہ کی نماز ہو, جنازے کی نماز ہو, پنج وقتہ فرض نماز ہو, دیگر جتنی بھی نمازیں ہیں بنا سورہ فاتحہ پڑھے, اللہ کے رسول نے کہا جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف فرمان موجود ہے, حدیث موجود ہے, لیکن اس کے برخلاف ہمارا عمل کیا ہے. رسول تو یہ کہیں, رسول کے جو وارث ہیں, انبیاء کے جو وارث ہیں, علماء رسول کی حدیث بیان کرے, ہم اسے نہ سنیں, اس کے مطابق عمل نہ کریں, اسے یاد نہ رکھیں, تو ہم خوشحال کیسے ہو سکتے ہیں. تو خوشحالی کا, تازگی کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. بھائیو غور کریں, ہم شہادتین کے اقرار کے بعد جو دوسری چیز فرض ہے وہ نماز کا قائم کرنا. ہم امام نماز پڑھائیں یا امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ایک بہت بڑی جماعت اس سے محروم ہے جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو پڑھے امام کے پیچھے اس کے منہ میں انگارے رکھے جائیں گے. ایک حنفی عالم, بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا آپ حنفی ہیں اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہاں کل, اور یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارے رکھے جائیں گے. رسول کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ کل قیامت کے دن مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے منہ میں انگارے رکھے جائیں, لیکن یہ بات پسند نہیں ہے کہ کل یہ کہا جائے تیری نماز نہیں ہوئی. اللہ کے
سنو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنو، اس کے مطابق عمل کرو۔ بہت ساری باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، ہم اذان کو سنیں، اس کا جواب دیں۔ اس کے اذان سننے کے بعد اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة، پوری دعا وعدہ تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی جو اذان کو سننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا۔ ادھر اذان ہو رہی ہو، اللہ کا منادی اللہ کے بندے کو نماز کی طرف، کامیابی کی طرف بلا رہا ہو، ہماری گفتگو ختم نہیں ہوتی، ہماری بات ختم نہیں ہوتی، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار بند نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے اس مؤذن، اس منادی کی پکار کو ہم نہیں سن رہے جو یہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اذان کو ہم سنیں، اس کے بعد یہ کلمات کہیں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کل قیامت کے دن میری شفاعت ایسے شخص کے لیے حلال ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا جب آسمان سے تم گرج کی آواز سنو، گرج کی آواز سنو تو تم یہ کہو، کیا کہو؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک، تیرے غضب کے ذریعے اللہ تو ہمیں قتل نہ کر، ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اور تیرے عذاب کے ذریعے اللہ تو ہمیں ہلاک نہ کر، ہمیں عافیت دے دے اس کے آنے سے پہلے۔ بدلے کی آواز کو سنیں، آسمان سے گرج کی آواز کو جب ہم سنیں، ہم سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں کہنا کیا ہے؟ سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہنا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہ کے رسول نے کہا گدھے کی آواز کو سنیں، کتے کی آواز کو سنیں۔ تو ہمیں تعلیم کیا دی ہے شریعت نے؟ ہمیں یہ تعلیم دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ہم مرغوں کی آواز کو سنیں۔ نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، اور سردیوں کے موسم میں گرم گرم بستر، گرم بستر نہیں چھوڑتے۔ ایسے موقع پہ اللہ کا مؤذن ایک طرف بلا رہا ہے، ایسے موقع پہ سحر کے وقت مرغ بانگ دے رہا ہے، وہ آواز ہم پر گرا گزرتی ہے، وہ آواز ہم پر گرا گزرتی ہے، حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے فرشتوں کے نزول کا۔ اس وقت ہم جب یہ آواز سنیں تو ہم اسے گرا محسوس نہ کریں، مرغوں کی آواز کو سنیں تو ہمیں کہنا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو اپنے کان کا جو اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے جو کان دیا ہے، جو آنکھ اور جو دل اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے اس کا درست استعمال کیا ہے یا تم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو بیدار ہونا چاہیے کہ اپنے کام کا درست استعمال یہ کرے کہ اللہ کے کلام کو سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنے، اور اسی طریقے سے غیبت کرنے سے بچے۔ کسی کی غیبت اگر اس کے پاس کی جا رہی ہو تو اس سے نہ سنے، ہر سنی سنائی بات کو آگے شیئر نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات وہ لوگوں میں بیان کر دیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے اہل ایمان سے؟ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کرو۔ قرآن کریم کی اس پکار کو ہم سنیں کہ کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئے تو اس سے ہم فوراً سماج و معاشرے میں لوگوں کے درمیان ہم عام نہ کر دیں۔ واٹس ایپ پر، فیس بک پر بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو اس لائق ہوتی ہیں کہ پہلے اس کی تحقیق کی جائے، اس مسئلے کی نزاکت کو
اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کر دیں۔ ہم اس کان کا درست استعمال کریں۔ موسیقی گانا جو کہتے ہیں روح کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں، انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہے، اور ایک مسلمان کو اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو برباد کر دینے والا یہ عمل ہے کہ انسان ایک مسلمان کو سننے کی جو بات ہونی چاہیے وہ نہ سنے، نہ سننے والی بات حرام گفتگو موسیقی اور گانے سنے۔ تو ایک انسان جس چیز میں مستقل لگا رہتا ہے تو جب اس پر موت آتی ہے تو موت کے اس آخری مرحلے میں اسے کلمے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس موقع پر بھی آپ نے کتنے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے لیکن کان میں لگائے ہوئے ہیں اور برابر وہ گانا سن رہا ہے، مست ہو رہا ہے۔ وہ اس کی عادت ہے گالیاں دینے کی، مرنے کا وقت ہے گالیاں دے رہا ہے۔ اس کی عادت ہے حرام چیزیں کھانے پینے کی، ناجائز ناجائز کام کرنے کی، مرنے کے وقت بھی اسے وہی طلب ہے۔ تو ہماری طلب ہماری جو مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے وقت بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے معاملے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العالمین کی بات کو بغور سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جب ہم بغور سنیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اسلام اور رواداری کا جو مفہوم ہے، یکجہتی کے نام پر ایک مسلمان ایسے اعمال کو انجام دے دیتا ہے، ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جسے اس کا اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں۔ دیوالی کا موقع ہے، دیوالی کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ ہم جس چیز کو نہیں مانتے، جو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں جو بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا مفہوم کیا ہے، اسلام اور رواداری کا مفہوم کیا ہے، ہم اسے سمجھیں۔ اپنے عقیدے، اپنے منہج، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا، غیر مسلم کے حقوق کا خیال رکھنا حقیقی معنوں میں یہ یکجہتی ہے، اور یہی اسلام اور رواداری کا صحیح مفہوم ہے۔ جو غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کر لیتے ہیں، ایسے اعمال کو انجام دے لیتے ہیں جو سراسر کھلم کھلا شرک ہو جاتا ہے، تو گرچہ وہ یکجہتی کو پیش کرتے ہیں لیکن رواداری کا جو مفہوم ہے کہ اپنے منہج، اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کا خیال کرنا، وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسا کر کے وہ اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو ایک مسلمان انجام دے دیتا ہے، بس اوقات اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اس بارے میں اس کی صحیح رہنمائی نہیں ہوتی، اس بارے میں اس کا قرآن کیا کہتا ہے، اس کا دین، اس کی شریعت اس بارے میں اس سے کیا رہنمائی کرتی ہے، وہ اس بارے میں نہ سوال کرتا ہے، نہ پوچھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، اور نہ ہی جہاں اس بارے میں رہنمائی کی جاتی ہے وہاں جا کر وہ صحیح دین کو سمجھتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ تو ضروری ہے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے کہ ہم اپنے کان کا درست اور صحیح استعمال کریں، کیونکہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرنے والا ہے، پوچھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالعہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان اسلام پر فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني اللہ وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔